کے شو میں بھارت کی جنگی اور سفارتی ناکامی عالمی سطح پر ثابت، پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت مؤثر انداز میں منوالی، بھارتی اخبار بھی بول پڑے۔ اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی معاشی کرشمہ قرار، پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 2 کروڑ ڈالر کی قسط موصول۔ السلام علیکم، بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، بھارت میں اس وقت سینسرشپ ہے اور سینسرشپ کو عالمی سطح کے اوپر اجاگر کیا جا رہا ہے، یعنی ٹی آر ٹی ورلڈ، گلوبل ٹائمز اور کچھ چینی آؤٹلیٹس کو، یعنی چائنیز آؤٹلیٹس کو بند کیا گیا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ یعنی بھارت کے اندر جو ان کا ٹویٹراٹی، جو ان کی سوشل سرکلز ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا کیا وہاں کی سرکار چھپانا چاہ رہی ہے عام آدمی سے، جس وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ماس لیول پہ سینسرشپس ہیں، یعنی جو اخبار انٹرنیشنل میڈیا، جو جریدے، جو اور اسٹیبلش جریدے لائک ٹی آر ٹی ورلڈ، ان کو وہاں پہ بین کیا گیا ہے، اور وہاں پر موجود خود جو صحافی جو تنقید کر رہے ہیں ان کو بھی بین کیا گیا۔ کچھ دیر قبل ہی انڈیا کے ایک اخبار کے اندر ایک اوپینین چھپا، مضمون چھپا، جس میں یہ لکھا گیا کہ اگر یہ دوبارہ دہرائے بھارت غلطی پاکستان کے ساتھ آپریشن سندور کی تو اس کو اس سے بھی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور تو اور 100 گھنٹے کے اندر قصہ تمام ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ پہلے اپنی غلطیاں سدھاریں، اس کے بعد سوچیں پاکستان کے بارے میں، ورنہ اس کے بغیر آپ دوبارہ جائیں گے تو آپ کو دوبارہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس بھارتی اخبار اور پابندی لگا دی۔ تو انہوں نے جہاں سے آواز اٹھ رہی ہے اس کو پابندی لگائی جا رہا ہے، اور یہ بات نوٹ کی جا رہی ہے۔ اگر عالمی سطح پہ بات کی جائے تو جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارتی جو تمام اخبارات ہیں، جو ان کی سرکار ہے، وہ انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس یا انٹرنیشنل میڈیا ہینڈلز یا سوشل میڈیا ہینڈلز پر پابندیاں لگا رہی ہے۔ ایسا کیا ہے جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو سچ ہے، کچھ نہ کچھ تو حقائق ہے جو عام آدمی تک نہ پہنچے، اس کی بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ وہاں کی جمہوریت کی شفافیت اور جمہوریت کے اصولوں کی جو بدترین وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان کے لیول پہ اگر بات کریں، سفارتی سطح پر بھی کام آگے بڑھ رہا ہے، معاشی سطح پر بھی ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایک بین الاقوامی جریدے نے لکھا کہ پاکستان میں جو معاشی ٹرن اراؤنڈ آیا ہے یہ کسی اکنامک میریکل سے کم نہیں ہے۔ آج بھی پاکستان کو آئی ایم ایف سے ایک قسط موصول ہو چکی ہے۔ اس جنگ کے باوجود، بھارت کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان کو یہ قسط موصول ہوئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے قرضے کی، اور صرف شور اور رونا اس وقت بھارت نے اس پر لگایا ہوا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالت پہ بھی آج پاکستان میں گفتگو ہوگی، سیاسی حالات پہ۔ اندرونی طور پر جو ہمیں خدشات لاحق تھے، اتحاد کا مظاہرہ ہوا، سیاسی سطح پر متحد ہوئی قوم، پوری قوم یکجا ہوئی پاک فوج کے اندر۔ چند مٹھی بھر عناصر جو اس وقت بھی اپنی سیاست چمکانے یا اپنے سیاسی مفادات میں لگے ہوئے تھے، وہ عناصر کون سے تھے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ان عناصر کو، چاہے وہ سوشل میڈیا پر تھے یا پولیٹیشنز تھے، وہ کون تھے، ان کو آج پروگرام میں ڈسکس بے نقاب کریں گے۔ جو اس وقت، یعنی ایسے وقت میں جو چہرے سامنے آئے ہمیں اس وقت، جو پیچھے سے چھرا گھونپنے والے، ان کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا۔ ان کے خلاف ایکشن بھی شروع ہوا ہے، کریک ڈاؤنز اور لیگل ایکشنز بھی شروع ہوئے ہیں، لیکن ویل ڈسکس دیم کہ آخر یہ کون سے چہرے تھے جو اس وقت بھی پاکستان میں اور پاکستان کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈے ملوث تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساری گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ فیاض چوہان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ فیاض صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ آپ تو یعنی اس وقت تو یہ ہے کہ سب ہی بول رہے ہیں بھارت کے خلاف، مودی کو بے نقاب کر رہے ہیں، آپ تو شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ یہ جو ابھی ان کی حالت ہے کہ وہ اپنے اتنا ڈیفینسو ہو چکا ہے کہ ہر ایک کو صفائیاں آ کے دے رہے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ ہوا تھا، ہمارا ڈیفینس یہ تھا تو ہمارا یوں تھا، ہم نے یہ تباہ کیا، اور کوئی ماننے کو، یعنی لاکھ بولنے کے باوجود ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹ ان کی خبر کو نہیں لے رہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ سب الٹا چل رہا ہے، سب کچھ الٹا چل رہا ہے۔ حالت کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت انڈین پرائم منسٹر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کے متعلق بات کریں، چلو آپ لا تسلیم کرو، انڈیا کے متعلق بات کریں تو چلو آپ لا تسلیم کرو، لیکن جو تیسری پارٹیز کہہ رہی ہیں، جو نیوٹرل پارٹیز کہہ رہی ہیں، جو پوری دنیا کہہ رہی ہے، جو دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کہہ رہے ہیں،
اور وہ تمام ممالک جن کا اسلحہ ان کو دیا گیا تھا، یورپ کا، آپ کا اسرائیل کا، رشیا کا، فرانس کا، وہ سارے ممالک سر پکڑ کے جناب لان تان کر رہے ہیں، تھو کر رہے ہیں جناب پوری انڈین سرکار کو اور مودی سرکار کو، اور کہہ رہے ہیں کہ یار اس نے ٹکے ٹوکرے کا نہیں چھوڑا ہمیں، ہماری وار انڈسٹری، ہمارا امیج، ہمارا ہر چیز تباہ و برباد کر دیا. تو میرا خیال ہے یہی کافی ہے یہ جانچنے کے لیے کہ کون جیتا اور کون ہارا. اور اب تو ان کی اپنی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر لوگ برملا اس بات کا اظہار کرنے لگے ہوئے ہیں کہ انڈیا نے، مودی نے انڈیا کا بیڑا غرق کروا دیا اور نریندر مودی سرنڈر مودی بن گیا. اب یہ نریندر مودی نہیں ہے، اب یہ سرنڈر مودی ہے. تو یہ سارے لوگ مان رہے ہیں. اب اس میں اب کیا کہنا، پھر اس کی اپنی تقریر ہے نا. اچھا یہ سب بین کر رہے ہیں اس وقت، آپ دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا TRT ورلڈ بین کر دیا انڈیا میں، گلوبل ٹائمز بین کر دیا، شنہوا بین کر دیا، اخباروں کو بین کر رہا ہے، سوشل میڈیا ہینڈلز کو بین کر رہا ہے، ہزاروں اکاؤنٹس ٹویٹر پہ بین کر دیے. اس کو کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اے بیڈ مین کورس ود اٹس ٹول، اس کو یہ کہتے ہیں. اب ان سے پوچھو یار کہ تم کچھ نہیں کر سکے، تم نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر لیا، اور تازہ ترین ان کے جناب سیکٹری خارجہ سے اور سیکٹری داخلہ سے پوچھا گیا کل کہ بھائیان بتائیں پہلگام واقعے کے حوالے سے، اس نے کہا جی ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے. وہ ابھی انویسٹیگیشن تمہاری کمپلیٹ نہیں ہوئی، تم نے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کروا لیا. ہاں، اپنی ٹکے آنے کی عزت نہیں رہنے دی، اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کروا لیا. 83 ارب ڈالر کا قرضہ کا جناب نقصان ہوا انڈیا کا، 83 ارب ڈالر کا محض 2 دنوں کے اندر، 48 گھنٹوں کے اندر. تو یہ اب اپنی عزت بچانے کے لیے، اب دیکھیں نا اس کی اپنی تقریر کے اندر اس کے الفاظ سنے، ہنس کے برا حال ہوتا ہے کہ دیکھیں نا انہوں نے دہشت گردوں کو پکڑنے کے بجائے الٹا ہمارے پہ حملہ کر دیا، ہمارے ایئر بیس کے اوپر حملہ، ہمارے ہوائی اڈوں کے اوپر حملہ، ہماری جناب ملٹری بیسز کے اوپر حملہ. تو بھائی وزیر اعظم خود تقریر کر کے سمجھا رہا ہے، بتلا رہا ہے ساری دنیا کو کہ پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کی آرمی نے کس کس جگہ پہ ہمارے پہ حملہ کیا اور ہمارا بیڑا غرق کیا. اور آج آپ کے اس پروگرام کے اندر بریکنگ سن لیں، یہ جتنے اسرائیلی کمانڈوز آئے ہوئے تھے آدم پور ایئر بیس کے اندر، جموں ایئر بیس کے اندر، گجرات ایئر بیس کے اندر اور بھٹنڈا ایئر بیس کے اندر، میری اطلاع یہ ہے کہ کم از کم ان کے 4 سے 5 اسرائیلی کمانڈو بھی مرے ہیں اس حملوں میں، جو پاکستان کی ایئر فورس اور پاکستان کے جناب فوج کے میزائلوں نے جناب وہاں پر انت مچائی نا. اس میں 4 سے 5 اسرائیلی بھی واصل جہنم ہوئے ہیں. یعنی پاکستان میں جو اسلحے کا استعمال ہوا وہ اسرائیلی ساختہ تھا، اور جو وہاں پر حملے میں جو ہم نے کیا ایئر بیسز پہ، تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں اسرائیلی فوجی جو اس وقت اٹیک میں مارے گئے، آپ ہی کہہ رہے ہیں. بالکل واصل جہنم ہوئے ہیں، اور سارے کا سارا پورا کنٹرول اس پورے ان کے جناب آپریشن سندور کا کنٹرول، مینجمنٹ، لیڈنگ پوزیشن وہ اسرائیل کی تھی. تو اللہ پاک نے اسرائیل سے بدلہ غزہ کے مسلمانوں کا، فلسطین کے مسلمانوں کا، اللہ پاک نے پاکستان کی افواج اور چیف آف آرمی سٹاف حافظ سید عاصم منیر اس کی قیادت میں لے لیا. چلو ایک حد تک لیا، لیکن لے لیا ان کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے. یہ جو جس طرح سے یہ جو پچھلے کچھ دن رہے، آپ وہاں سے اس کو ہم شروع کرتے ہیں جب آرمی چیف نے تقریر کی تھی اوورسیز پاکستانی سے، اور اس تنقید پہ جو اس پر تنقید اس وقت ہو رہی تھی، کشمیر کا ذکر کیا، 2 نیشن تھیوری کا ذکر کیا، سپیریئر آئیڈیالوجی کا ذکر کیا کہ ہماری کیوں ہے سپیریئر آئیڈیالوجی. پھر انہوں نے جب آپریشن کا نام رکھا، وہ نام ہی بھارتی میڈیا اس وقت جو ہے الحمدللہ ہم نے جو قرآن مجید سے رکھا. پھر اس کے بعد جس وقت آپریشن یعنی لانچ کیا فجر کے بعد، ایگزیکٹلی کہ رات کے اندھیرے میں نہیں فجر کے بعد کیا، ایک چیز جو تھی، ایک چیز جس طرح ویل کوآرڈینیٹڈ اور جس طرح اٹیک کیا، ان کے حملے جس طرح ہوئے، اور پھر جس طرح لیڈ کیا، پوری قوم متحد ہو گئی. ہم سب بھول گئے اپنی تفریق، پانی پہ احتجاج ہو رہا تھا تو ادھر یہ صوبوں میں چل رہا تھا، سب کچھ بھول گئے نا. میں سفیان بھائی آپ کو بتاؤں، آپ کی فیملی کے اندر بھی فوج کے اندر لوگ ہوں گے، میری فیملی کے اندر بھی جناب فوج کے اندر میرا بیٹا، میرا بھائی، میرے کزن، میرے بھانجے، بھتیجے، ایک لمبی لسٹ ہے، اور اپنے ذاتی دوستوں کی بھی. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں آرمی کے حوالے سے یا کسی بھی ادارے کے حوالے سے، ہر ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے نا، اس کا جو مزاج اور اس کی جو طبیعت ہوتی ہے
اس کی جو ذہنی ٹریننگ ہوتی ہے اس کا امپیکٹ پورے ادارے کے اوپر لازماً آتا ہے. اب یہ جو جنرل حافظ سید عاصم منیر ہے نا, یہ ایک اسکول ٹیچر کا بیٹے, ایک 5 سے 7 مرلے کے مکان کے اندر ان کی ساری جمپل. ان کے والد صاحب اسکول پرنسپل بنے گورنمنٹ تارک آباد ہائی اسکول, ٹیکنیکل ہائی اسکول تارک آباد لالکوٹتی راولپنڈی کے. اپنی مسجد کے امامت کروایا کرتے تھے اسکول کی مسجد کے. ان کی ٹریننگ انتہائی مذہبی اور دینی اور شرعی حوالے سے. پھر جناب جنرل عاصم منیر نے 40 سال کی عمر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن پاک حفظ کیا. ماشاءاللہ بھائی اس کی اٹھان ہی بڑی شاندار ہے اس جنرل کی, اس کا سٹائل ہی بڑا شاندار ہے. پاکستانیت کے حوالے سے بھی, انسانیت کے حوالے سے بھی, مسلمانیت کے حوالے سے بھی. تبھی اس نے فجر کے وقت کا جو ایک شرعی بالکل حدیث سے ثابت ہے مسلمانوں کی لڑائی کے حوالے سے, وہ وقت چوز کیا, خود دعا کی. آپریشن کا نام سورہ صف کی آیت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, انہوں نے اس کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں خود طے کیا کہ یار یہ آپ کا جناب آپریشن کا نام ہوگا. تو پھر اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, اس نے ان کی نیتوں کا اجر دیا اور پوری قوم متحد ہوئی. پاکستان کی تمام افواج نے اور عوام نے پوری جرت کے ساتھ جناب اس پوری جناب آپریشن جناب بنیان مرصوص کے اندر دامے درمے سکھ نے اپنا کردار ادا کیا. بالکل. اچھا, اور یہ جو کوالٹی ہے, یعنی یہ جو تھا نا کہ جب دین سے اس کو جس طرح جو انہوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آئی اور سب کچھ ہوا, یہ مسنگ رہا کافی ٹائم. چوہان صاحب, ہم نے دیکھا کہ بہت سے سینئر تجزیہ نگار دفاعی بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید یہ پہلے آج سے 4 سال پہلے اگر ایسا ہوتا خدا نہ خواستہ تو ہمارے پاس یہی ہتھیار ہوتے, لیکن شاید ہم اس وقت یہ پوزیشن ہماری نہیں تھی لیڈرشپ کی جو ابھی لیڈرشپ تھی ہماری. تو یہ بڑا بنیادی کردار ہے عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ کا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول ہے جو پوری دنیا کے اندر ملٹری کورسز کے اندر پڑھایا جاتا ہے, اس امریکہ اور یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے, بلکہ انڈیا کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے. اس کا قول تھا کہ اس نے اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو نصیحت کی کہ اگر تمہارا مقابلہ کسی ایسی لشکر سے ہو کہ جس کا سپر سالار انتہائی جرأت مند, دلیر, قوت فیصلہ والا, قائدانہ صلاحیتوں والا ہو, نیچے اس کی پوری فوج بزدلوں سے گیدڑوں سے بری ہو, تو 100 دفعہ سوچنا اس کے اوپر حملہ کرتے ہوئے. لیکن اگر تمہارا مقابلہ ایسے لشکر سے ہو کہ اس کا سپر سالار نمبر 1 گوف ہو, بزدل ہو, ڈرپوک ہو, قوت فیصلہ سے مرحوم ہو, قائدانہ صلاحیتوں سے مرحوم ہو, لیکن نیچے ایک سے ایک جری جوان, ایک سے ایک جری سیکنڈ ان کمانڈ ہو, تو آنکھ بند کر کے اس کے اوپر حملہ کر دینا. اور بھائی جان یہ ہوتا ہے نا فرق, یہی تو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ جو نمبر 1 ہوتا ہے اس کا ایک امپیکٹ جاتا ہے, پازیٹیو بھی جاتا ہے, نیگیٹو بھی جاتا ہے. تو اللہ پاک کا کرم تھا, نبی پاک کا صدقہ تھا, ہمارا آرمی چیف ڈٹرمنٹ تھا. اس نے جو اوورسیز پاکستانیوں کو تقریر کی اسی میں اس نے کہہ دیا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, اور کہا انڈیا ان دہشت گردوں کو BLA کے اور TTP کے, ان کو کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے, انڈیا اپنی تمام تر فوج اور اکوپمنٹ کے ساتھ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تم کس کھیت کی مولی ہو, تم تو 2 ٹکے کے بھی ہمارے سامنے نہیں ہو انشاءاللہ. یہ چیز پورا انڈین میڈیا اور انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ اور ہندوتوا کے علم بردار مودی سرکار ان کی نیندیں اڑائی رکھی. 22 اپریل سے لے کے 10 اپریل تک ہر روز صبح سے لے کے رات تک وہ دکھاتے تھے. سر یہ جو اوفینسو اور جس طرح سے ایگریسو سٹانس لیا, جو جرأت مندانہ ہم کہہ رہے ہیں, اچھا اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آیا ہمارے سفارتی محاذ پر بھی آیا, ہمارے میڈیا یا نیریٹو بلڈنگ میں بھی آیا. اب آج دیکھیں تو آپ پوری انٹرنیشنل میڈیا ہمارے حق میں لکھ رہا ہے. اچھا وہ نہ صرف دفاعی حکمت عملی کے حوالے سے لکھ رہا ہے بلکہ سفارتی, اور آج تو کچھ اخبار ہماری معاشی حکمت عملی پہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرشمہ کر دیا معاشی طور پہ بھی. تو ایک پورا کا پورا نیریٹو جو آپ نے پوری دنیا میں تھا اس کو ایک دم بدل کے رکھ دیا ہے. پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں, مارکیٹس بڑھ رہی ہیں, اور مجھے جو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ انویسٹمنٹ میں پڑے گا, کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ آئے گا, انویسٹمنٹ بڑھے گی. یکدم سب بدل گیا نا چوہان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے, گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی. یہ دل والے عشق مشوقی والا نہیں دل, یہ جرأت والا دل, ہمت والا دل, حوصلے والا دل, مرد میدانگی والا دل. تو بات تو بڑی کلیئر سی ہے, گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی. دل دکھایا ہم نے, جرأت دکھائی, اب ساری دنیا ہماری اسیر,
ساری دنیا ہماری تعریف کر رہی ہے, ساری دنیا ہمارے ارد گرد ہے. یہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک دنیا کا اصول ہے. تو اللہ پاک نے عزت رکھی, اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر صدقے ہماری عزت اور وقار کو بلند کیا, کیونکہ ہماری نیت ٹھیک تھی. پاکستان حق سچ پہ تھا. پاکستان کا پہلگام واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. الٹا یہ جتنے ہندوتوا کے علم بردار انڈین را اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین فوج اور مودی سرکار تھی, یہ مسلسل اپنے منہ سے پچھلے 20 سال سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم بلوچستان کی علیحدگی کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے اندر نقد کوکا کی تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ہر قسم کی انسرجنسی کو کھلم کھلا سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو اوپنلی مانتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی نام نقدہ کوکا تحریک سے, اور اس پہ میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات کر, انہوں نے کیونکہ ایک موقع تھا نا ایک بار پھر سے کہ ثابت کرتے کہ کہاں کھڑے ہیں, تو انہوں نے اس موقع کو گوا دیا, اس موقع سے کچھ حاصل کیا. علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ بھی آئی بیچ میں, آپ نے کیا دیکھا کہ انہوں نے کیا ثابت کیا اس وقت اس موقع پہ؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف اور اس نام نہاد محاتمہ اور اس کی ساری پارٹی نے سوائے 4-5 بندوں کو چھوڑ کے ساروں نے 100% ثابت کیا ہے کہ وہ اجیت دیول کے پے رول پہ ہیں. اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال سے یہ جتنی محاتمہ کی نقدہ کوکا کی تحریک ہے, یہ انڈین را اور اجیت دیول کی بچھائی ہوئی بساط ہے, جس میں یہ جتنی ویورشپ آپ کو ملتی ہے نا ان کے اینٹی ریاست, اینٹی فوج اور پرو PTI اور پرو محاتمہ جناب امت مسلمہ کے عظیم قائد اور امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز, ان کی ٹیم کو جتنی ملتی ہے, یہ تمام کی تمام انڈین را کی وہ تمام سوشل میڈیا کی وہ الگوریدمز ہیں, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, وہ فارمولے ہیں جو پراپر سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو فوج کے خلاف بولے گا, جو ریاست کے خلاف بولے گا, اس کو گھنٹوں کے اندر ملینز کے اندر ویوز ملیں گے. چوہان صاحب یہ آپ نے دیکھا, چوہان صاحب یہ بیچ میں انڈین چینلز پہ آپ خود بھی آپ گئے, لیکن یہ میں نے دیکھا باقاعدہ انہوں نے PTI کے کچھ مہمان بلائے ہوئے تھے, اور یہاں سے عظمیٰ کردار بھی میں نے دیکھا ایک شو میں تھی, اور کچھ لوگ گیسٹ تھے, اور وہ اینٹی پاکستان کانٹینٹ دے رہے تھے PTI کے لوگ بیٹھ کے, لکھا تھا پاکستان تحریک انصاف PTI نیچے, اور وہ انڈین چینل سے بیٹھ کے اینٹی پاکستان کانٹینٹ دے رہے تھے. جی سر, غلیظ اعظم عمران ریاض سے لے کے وجاہت خان سے لے کے آفتاب اقبال سے لے کے عادل راجہ سے لے کے صابر شاکر سے لے کے شاہین صبائی سے لے کے ان کے یہاں پر جتنے لوگ بیان دے رہے تھے, جو سوشل میڈیا کے اوپر جناب علیمہ باجی اور علیمہ باجا, سارے جو اپنی باجی اور باجے اور ڈفریاں بجا رہے تھے, وہ سارے کے سارا انڈین چینل ڈیلی دکھاتا تھا. اور سب سے اہم بات سن لیں, 22 اپریل کو وقوع ہوا, ٹھیک ہے جی, سنتاس معاہدہ توڑ دیا گیا, پاکستان کے اوپر جنگ کی دھمکی مسلط کر دی گئی, عملی طور پہ جنگ بھی مسلط کر دی گئی. بانی تحریک انصاف کی طرف سے 7 دن ایک لفظ نہیں بولا گیا. پوری قوم مبارکباد دے فیاض الحسن چوہان کو کہ میں نے ڈیلی اس کو ٹیگ کر کے بانی تحریک انصاف کو ہر روز شرم دلائی کہ 90% کی نام نہاد پاپولیرٹی کے دعوے دار اور اپنے آپ کو پاکستان کا عظیم قائد کہلوانے کے دعوے دار, تمہیں شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر انڈیا نے اور دشمن ملک نے حملہ کیا ہے, تم ایک لفظ نہیں بول رہے. 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 7 دن 8ویں دن 29 تاریخ کی رات 8 بجے اس نے گوگلوں سے مٹی جھاڑی اور ایک دودھ مینگنے ڈال کے دودھ دیا, اس میں آدھا اس میں اس نے فوج کو کرٹیسائز کیا اور آدھا پھر اس کے بعد اب سنیں 6 اور 7 کی رات کو جنگ ہوئی, 5 طیارے مارے گئے, پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جے کار, پاکستان کا اسکواڈرن لیڈر شہید, پاکستان کے 36 شہری شہید, پاکستان کے اوپر جنگ کا سامان. جناب آپ کی 7 تاریخ گزر گئی, 8 تاریخ گزر گئی, 9 تاریخ گزر گئی, 10 تاریخ کو فتح کا 100% سرٹیفکیٹ مل گیا, 11 تاریخ گزر گئی, 12 تاریخ گزر گئی, کل 13 تاریخ کو رات 8 بجے اس نے پہلی دفعہ منہ کھولا, وہ بھی فیاض الحسن چوہان جو پچھلے 7 دن سے ڈیلی اس کو ٹیگ کر کے جناب ٹویٹ کر رہا تھا کہ بے شرم آدمی آ جا, اپنی زبان کھول دے, اپنا منہ کھول دے, تیرا فرض بنتا ہے کہ تو پاکستان کے شہداء, پاکستان کی فوج کی فتح, پاکستان کی فتح میں بولے. نہیں بولا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی یہ انتظار کر رہے تھے
6 تاریخ 7 تاریخ 8 تاریخ کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, انڈیا پاکستان کو شکست دے, مودی پاکستان کو شکست دے, اور یہ پھر پاکستان کی فوج اور چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ہر قسم کا گندگی سے بھرپور ننگا ناچ ناچے, جو اس کی بہن علیمہ باجی اپنے منہ سے بکواس بھی کرتی رہی. تو ان کا پلان یہ تھا, لیکن اللہ پاک نے عزت دی, عوام پاکستان اور افواج پاکستان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے اور اللہ پاک نے فتح مند کیا. ان کی زبانیں گونگ ہو گئی, لیکن بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کریں. لیکن بات یہاں رکنی نہیں چاہیے. مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں انہوں نے پاکستان کے خلاف بولا, آپ نے قانونی کارروائی کی, ٹھیک ہے. جنگی حالات میں اور جب آپ جنگ میں ہیں دشمن کے ساتھ, اس وقت اگر آپ پیچھے سے پیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں اور آپ آ کر افواج پاکستان یا ریاست یا اس جنگ کا مذاق یا پھر اس پر خاموش ہیں اور دشمن کے خلاف نہیں بول رہے, تو کیا اب معاملات ایسی چھوڑ دینے چاہیے یہاں پہ کہ چلے جی اب گزر گئے وقت آگے بڑھنا, کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ غدار ہے جس نے ٹویٹ کر کے ویڈیو کے ذریعے سے, آڈیو کے ذریعے سے, ٹویٹ کے ذریعے سے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے افواج پاکستان کی تضحیک اڑائی, مذاق اڑایا ان 20-22 دنوں میں, اور پھر خصوصاً ان 5 دنوں میں 6 سے لے کے 10 تک ان ساروں کو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلا کر جناب ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ میں سیریس کہہ رہا ہوں. اگر پاکستان کی ریاست نے آئندہ ان قسم کے غداروں سے بچنا ہے, میر جعفر, میر صادق, ایک بریک ہمیں لے لیں, اس بریک کے بعد آتے ہیں ہم اور اس بات کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. فیاض چوہان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. تو فیاض صاحب, ہمیں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگانا چاہیے ان تمام افراد پر, تو اب اس میں رکنا نہیں چاہیے ریاست کو, کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ دشمن ہے اور ایسے وقت میں انہوں نے دشمنی کی جو بڑا کرٹیکل وقت تھا. تو آپ کا مطالبہ جو ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں فوری عمل درآمد ہونا چاہیے اس مطالبے پہ؟ میرا خیال ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق تقریباً 10,000 افراد ہیں, جس میں اوورسیز بھی ہیں, حاضر سروس ملازمین بھی ہیں, ریٹائرڈ ملازمین بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں. ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے پاکستان کی ریاست نے, ایجنسیوں کے پاس, سیول اور ملٹری انٹیلیجنس کے پاس, اور یہ تو پروفز ہے نا, اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں. آپ کا ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں, ان ویریفائڈ اکاؤنٹس میں سے آپ کی آڈیو موجود ہے, آپ کی ویڈیو موجود ہے, آپ کی ٹویٹس موجود ہیں, آپ کی سوشل میڈیا کی پوسٹ موجود ہیں, جس میں آپ پاک فوج کے خلاف بھونک رہے ہیں, جس میں آپ پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں, جس میں آپ مودی کو ہلا شیری دے رہے ہیں. وہ ایک سٹرابری والی جنا ایک خاتون ہوتی تھی, ایک جنرل فیض حمید, نیٹ ورک کے ذریعے سے وہ اینکر بنی بیٹھی تھی, اب وہ باہر بھاگی ہے. اس کا میں نے ٹویٹ دیکھا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ انڈیا کی سپوکس پرسن بن کے, بلکہ انڈین فوج کی, وہ تعریفانہ لہجے میں کہ انڈیا نے پلٹ کے وار کر دیا اور پاکستان کی 12 جگہوں کو تباہ و برباد کر دیا, بس اتنا. وہ یار خدا کا واسطہ ہے یار, اس کھتری عورت سے کوئی پوچھے کہ الو کی پٹھی, تو انسان ہے کہ کیا ہے؟ تو پاکستانی ہے؟ تجھے شرم آتی ہے؟ تجھے حیا آتی ہے؟ جنگ کا ماحول ہے, اور اس کے درمیان اس طرح کے تمام جس نے بھی جو بکواس کی ہے, ریاست کو کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اچھا, اس کا نام بھی لیتے ہیں, مجھے تو شرم آ رہی ہے اس پر جو آپ جس کا ریفر کر رہے ہیں, لیکن یہ سب تو ڈالروں کے لیے, شکل کی بھی پیڑی, الفاظ کے بھی پیڑے, میک اپ کر کے بھی شکل سے پیڑے. ہاں اچھا, یہ سب لیکن چوہان صاحب ڈالروں کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. یہ پہلے تو ہم سمجھتے ہیں ڈالر کے لیے ہو رہا ہے, لیکن یہ تو اب ڈالر سے بڑھ کر بات ہے. یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک نیٹ ورک ہے باقاعدہ جس کا لنک ہے انڈیا سے, جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے. ناٹ اونلی فار یوٹیوب ویوز کے لیے نہیں ہے خالی یہ. اب لا تسلی سے مجھے 2-3 منٹ آپ نے نہیں ٹوکنا. آج آپ پوری قوم اب تک ٹی وی کے ذریعے سے سن لے, اجیت دیول نے ایک پورا نیٹ ورک 3 سال پہلے بنایا پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے. پھر اس نے کچھ جوتشی چھوڑے جو دنیا کے ٹی وی چینلوں پہ اور انڈیا کے بیٹھ کے کہتے رہے کہ 2027 میں پاکستان ختم ہو جائے گا, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ. اس پلاننگ کے تحت انہوں نے نقدہ کوکا کی تحریک, بانی تحریک انصاف کے اوپر ہاتھ رکھا, بی ایل اے کے اوپر رکھا, ٹی ٹی پی پہ رکھا, مزدور پشتین پہ رکھا, اور پھر میڈیا کے اندر ان کے بندے لانچ ہوئے. طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے انڈیا میں لاکھوں اکاؤنٹس,
ہزاروں اکاؤنٹس بنائے جو ان تمام اینٹی پاکستان اینٹی پاک فوج جو سٹینس آتا تھا خصوصاً تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے میڈیا کے اور پالیٹکس کے لوگ ان کو گھنٹوں کے اندر ملینز کے اندر ویوز مل جاتے تھے جی وہ سارے ویوز انڈیا سے ملتے تھے آج بھی انڈیا سے ملتے ہیں اب اسے ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ ان کتے کے بچوں کو جو ہے نا میری زبان گندی ہوتی ہے ان کو ویورشپ مل کے ان کو مل جاتے تھے جناب ڈالرز اور یہ لاکھوں روپیہ جناب دیہڑی کا کما لیتے تھے اور پاکستان کی عوام کا دماغ خراب ہو جاتا تھا پاکستان کی عوام یہ سمجھتی تھی یار یہ دیکھو 1 ملین 2 ملین 600 کے 900 کے 3 ملین ایک دن کے اندر ویورشپ اس کا مطلب ہے پورا پاکستان ان کے پیچھے ہے پورا پاکستان سینے سے سینہ ملا کے ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ پورے کا پورا پلان 3 سال سے چل رہا تھا جس کی وجہ سے ہر روز حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے تھے وہ تمام ویورشپ انڈیا سے تھی وہ تمام جناب آپ کی ہائپ جو ہے وہ انڈیا سے ہوتی تھی اور جو میرے جیسے یا آپ جیسے کوئی محب وطن پاکستانی ٹویٹ کرتے تھے یا کوئی ویڈیو آتی تھی یوٹیوب پہ وہ انتہائی نامینل قسم کی 10 کے 20 کے 25 کے اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتی تھی یہ انڈیا کے را نے اجیت دیول کی قیادت میں 3 سال بھرپور طریقے سے اس نقدہ کوکا کی تحریک اس مہاتما گاندھی کو ساتھ ملا کے اس پوری تحریک انصاف کی جناب نیٹ ورک کو ملا کے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی اور اب بھی وہی ہو رہی ہے اب آپ دیکھیں نا پاکستان کے سارے میڈیا چینل بین ہو گئے میں بین ہو گیا میری طرح کے 40-50 اور پارٹیسپنٹ تھے میڈیا کے اور جناب سیاست کے وہ بین ہو گئے لیکن عمران ریاض بیان نہیں ہوا وجاہت احسان بیان نہیں ہوا آفتاب اقبال بیان نہیں ہوا آپ کی جناب صدیق للی بیان نہیں ہوا آپ کا شاہین شبائی بیان نہیں ہوا آپ کا جناب جتنے یہ 2 نمبر قسم کے بغیرت لوگ تھے جو نظریاتی افلاطون اور جعلی نیوز اور جناب آپ کے جناب جسے کہتے ہیں نا اسکالر تھے اس نقدہ کوکا کی تحریک کے وہ سارے کے سارے ایز اٹ از انڈیا کے اندر چلتے رہے سوشل میڈیا میں بھی اور مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا میں بھی یہ ساری چیزیں پاکستان کی عوام کو سمجھ آ گئی ہیں جو تھوڑے بہتے رہ گئے ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے لیکن ریاست کو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ سارے جو را کے ایسٹس تھے اچھا یہ تو میرا خیال ہے بھارت سے جو دشمنی ہماری ہے بھارت اور مودی اس سے بڑھ کر یہ پاکستان کے دشمن ثابت ہوئے ان موجودہ حالات میں اچھا ان کے خلاف آپ کہتے ہیں کلین اپ ہونا چاہیے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس پورے ایپیسوڈ کے بعد جو اہم ترین بات یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ مزید یعنی اگر وہ جو کہتے تھے نا کہ 88% تو 91% پاپولیرٹی ہے وہ ڈرامہ بھی ختم ہو گیا پوری قوم ایک دیوار ایک متحد ہو کر ایک شخص آصف منیر صاحب کے پیچھے کھڑی ہو گئی جی سفان بھائی پہلے دن سے جھوٹ ہے کہتے ہیں جی ہماری 80 سیٹوں کے اوپر جناب قبضہ ہوا فارم 47 فارم 45 اور خدا کی ذات شاہد ہے الیکشن کمیشن کے الیکشن ٹریبونل میں 20 سیٹیں قومی اسمبلی کی ہیں جس کے اوپر انہوں نے جناب اپلیکیشن دی ہے اگر 80 سیٹوں پہ ہوتا تو پھر 80 سیٹوں کے اوپر یہ ان کی درخواستیں آتی نا وہ بھائی جھوٹ بولتے ہیں پہلے دن سے کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں الیکشن بھی 7 ارب روپیہ صرف امریکہ سے آیا ہے الیکشن سے ایک دن پہلے ہنڈی حوالہ کے ذریعے سے تحریک انصاف کو 7 ارب روپیہ صرف ایک ملک سے باقی آپ دوسرے ملک جناب یو اے ای انڈیا فرانس برطانیہ یورپ اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں سر بڑا پری پلانڈ پاکستان کے خلاف سازش تھی یہ سارے کے سارے اجیت دیول کے فرنٹ فٹ تھے اب دیکھیں نا اجیت دیول نیٹ ورک ان کو اب ہلنے نہیں دیتا آپ کہتے ہوں گے کہ میں شاید پی ٹی آئی کے بغض کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میں پی ٹی آئی کے بغض میں نہیں کہہ رہا میں فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اجیت دیول نے انڈین را کی چھتری تلے بڑے خوبصورتی سے پوری پی ٹی آئی کی تحریک کو کور کیا ہوا تھا ان کے جتنے جو کھڑپیاج تھے وکیلوں سے لے کے ان کے دوسرے ہر 4 مہینے بعد یہ لندن جاتے تھے پچھلے 3 سالوں میں وہاں یہ اپنا پیسہ لینے پاؤنڈز لینے جاتے تھے ان کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پیمنٹیں ہوتی تھی وہ جو انیل مسرت اور چیکو جہانگیر اور یہ سب نیٹ ورک جی بالکل ٹھیک ہاں سر یہ جتنے ان کے وکیل 20-25 ان کے جناب لیڈرشپ ہر 3 مہینے بعد لندن جاتی ہے پچھلے 3 سال سے اچھا یہ اس میں چوہان صاحب یہ مجھے بتائیں یہ تو آپ نے ایکسپوز کیا ٹھیک ہے اس وقت جو بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز اور کچھ 1-2 سیاسی جو بیٹھے وہ کہتے ہیں جی ملک کے اندرونی سیاست میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے
یہ جو اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش تھوڑی بہت جو لوگ کر رہے ہیں, یہ لوگ کون ہیں اور اس بیانیے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ یہ انڈیا کے برابر درجہ رکھتے ہیں. جس نے یہ بیان دیا اس نے ثابت کر دیا کہ جیسے انڈیا پاکستان کا دشمن ہے ویسے یہ بھی پاکستان کے دشمن ہے. تبھی تو کہہ رہے ہیں اگر انڈیا سے ہو سکتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈیا اور انڈین را اور پاکستان کا جو نمبر 1 دشمن ہے اپنے آپ کو دشمن قرار دے رہے ہیں. لیکن بھائی جان آپ سے کوئی سیز فائر والی کہانی نہیں ہے. 9 مئی سے لے کے 26 نومبر سے لے کے 10 اپریل 2022 سے لے کے اب تک جو آپ نے ننگا گندا ذلیل رذیل کھیل کھیلا ہے اس ایک ایک کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور خصوصاً 22 اپریل سے لے کے 2025 اور آپ کی 10 مئی 2025 تک جی وہ تو معافی نہیں ہے. صفائی پھاڑ دو, صفائی پھاڑ دو. اس کا پورا حساب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. حساب ہوگا, چاہے وہ جوڈیشری کے اندر ہے, چاہے وہ انتظامیہ کے اندر ہے, چاہے وہ سیاست کے اندر ہے, چاہے وہ میڈیا کے اندر ہے. اچھا اس میں جو آپ نے 22 اپریل 2025 سے جو مئی تک کا ذکر کیا ہے, اچھا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں ثابت ہو گئے کہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے تھے, لیکن یہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی تھے. یعنی یہ جو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے جس دن یعنی فجر کے وقت, اس سے ایک دن قبل تک اگر آپ ان کے ٹویٹس, ان کے ویلاگز اور ان کی جو پوسٹ اٹھا کے دیکھیں تو یہ پورا کا پورا یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ جیسے کوئی فون آ گیا ہے اب ہم جواب نہیں دیں گے, ہم اتنا ہی جواب دے سکتے تھے, ہم یوں ہو گئے, ہم یہ ہو گئے. اور جو اتحاد قوم کا بن رہا تھا نا اس کو تتر بتر کرنے میں لگے ہوئے تھے یہ لوگ, لاسٹ آور تک لگے ہوئے تھے جب تک ہم نے جواب نہیں دیا تھا. تو اور یہ لوگوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت چوہان صاحب. یہ صرف یہ نہیں کہ دشمن ہے بلکہ ایک تھریٹ بن چکے ہیں پاکستان میں بیانیے کے جو بناتے ہیں یہ لوگ. 10 تاریخ سے لے کے آج 14 تاریخ 5واں دن ہے جی. اتنے بڑے بے غیرت اور بے حس ہیں. اب یہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب جاوید چودھری نے جو کہہ دیا یا آپ کے ISPR کے DG جنرل احمد شریف نے جو کہہ دیا کہ یوتھ کے ہم شکر گزار ہیں, تو یہ یوتھ جناب یہ ہماری تھی. وہ ایک ایک چیز نوٹڈ ہے, ایک ایک چیز نوٹڈ ہے, ان کا ایک ایک ٹویٹ نوٹڈ ہے, ان کا ایک ایک بیان نوٹڈ ہے. وہ علیمہ باجی مردنوا علیمہ باجی, اس کا جناب ایک دن پہلے کی سٹیٹمنٹ کہ مودی آئے گا ان کے منہ پہ تھپڑ مارے گا. بڑی بے شرم عورت تھی, یہ بے حیا عورت تھی. میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے, میری پاکستانیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں اور ان کے مہاتما کی اس لارنس آف پاکستان کی بہن کہ جو اس کی سوشل میڈیا کے سارے بیانات دیتی ہے, وہ پوری قوم کو کہتی پھر رہی ہے کہ تمہاری فوج اور تمہارا ملک اس کے منہ پہ آ کے تھپڑ مارے گا مودی. بے شرم عورت, بے حس عورت. اس کے خلاف بھی پرچہ ہونا چاہیے. ان ساروں کے خلاف آرٹیکل 6 کا ہائی ٹریزن کے پرچے ہو اور ان ساروں کو جناب پھانسی کے پھندوں پہ چڑھایا جائے. 15 سے 20 بندوں کو پھانسی کے پھندوں پہ چڑھاؤ تاکہ آئندہ پاکستان کے اندر سے میر جعفر اور میر صادق وہ پیدا نہ ہو. صحیح. اچھا اور یہاں سے میں تھوڑا نیشنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹیو سے اور جیو پولیٹیکل حالات کے پرسپیکٹیو سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمیں چوکنا رہنا ہوگا نہ صرف بارڈر پہ بلکہ شہر کے اندر بھی, اور ہمیں فالس فلیگ سے بھی. تو آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ الارمنگ یعنی کچھ بھی اپنا جو شکست کو چھپانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اس وقت, کیا آپ کو ممکنات لگتے ہیں؟ ہمیں کس طرح چوکنا رہنا ہوگا عوام کو؟ جی سفان بھائی, میری انفارمیشن یہ ہے کہ پچھلے 5 دنوں کے اندر امریکہ سے بے تحاشا اسلحہ لے کر کارگو کے جہاز اتر رہے ہیں, جس میں جدید ڈرونز ہیں, جس میں جدید میزائل ہیں. وہ ڈرونز ہیں کہ جن کی جناب ہائٹ 45,000 سے لے کے 50,000 فٹ تک ہے. اچھا. وہ ڈرونز ہیں کہ جن کا ٹارگٹ 400 500 600 700 کلومیٹر تک ہے. وہ ڈرونز ہیں کہ جو سرویلنس اور سٹرائک دونوں کی کیپیبلٹی بھی رکھتے ہیں اور تقریباً 400 سے لے کے 700 kg تک کا جناب آپ کا ویپن اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں. اب یہ کیوں آ رہے ہیں میں اب آپ کو بتا دوں. آپ کو یاد ہے 9 تاریخ تک جناب آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرماتے تھے کہ پاکستان جانے اور انڈیا جانے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. جی آپ کو یاد ہے JD وینس جناب وہ 9 اپریل تک کہتے پھر رہے تھے کہ جناب ہلکی پھلکی سی جناب ایک سٹرائک کر لیں انڈیا, باقی پھر دیکھ لیں گے.
یہ اچانک انہوں نے کیوں جناب صلح صفائی کی طرف یہ آئے؟ یہ آپ کی مودی نے نریندر مودی سے سرنڈر مودی بنے، کیوں بنے؟ ان کا سارا اٹامک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پاکستان نے ہیک کر لیا. پاکستان کے جرأت مند، ایفیشنٹ، ویجیلنٹ جو آرمی کے سگنل کے انجینئرز تھے، انہوں نے ان کا جناب تمام ایئر بیسز کو جناب ہیک کر لیا، ان کی تمام بجلی گھروں کو جناب ہیک کر لیا، اس کے پورے سسٹم کو. ساتھ تباہی و بربادی اپنی جگہ ہو گئی. جب اس کو رپورٹ ہوئی سرنڈر مودی کو، اس نے خود امریکہ کا، برطانیہ کا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا، اسرائیل کے ذریعے سے بھی اور ڈائریکٹ بھی منتیں ترلے کیے، خدا کا واسطہ ہے یا کسی طریقے سے رکواؤ، پاکستان تو ہمیں بیڑا گھر کر دے گا. تب جا کے آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں پڑا. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا تھا، اب اس کا جواب سن لیں. جی. پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی جناب عوام کو دل دماغ کھول کے رہنا پڑے گا. یہ ہندوتوا کے علمبردار، چانکیا کی ارتھ شاستر کی جناب ماننے والے، اور یہ دا پرنس کی میکاولی اور یہ گوئبلس کی سیاست کو ماننے والے یہ شاطر، عیار اور مکار دشمن ہے. اب اس نے کیا کر رہا ہے؟ سب سے پہلے اس نے چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر صاحب کی شخصیت کے خلاف اگلے 1-1.5 سال کے اندر کمپین سٹارٹ کریں گے، اربوں روپے انویسٹ کر کے. اچھا. پھر دوبارہ ایک سازش کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی لہر، جو اب آج بھی آپ کو پتا چل گیا کہ ایک جگہ پہ دھماکہ ہوا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. پھر یہ پاکستان کے خلاف ایک نئے اٹیک کے حوالے سے پوری پلاننگ کریں گے، نئے ویپنز کے ساتھ. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ آج بھی پاکستان سرخرو تھا اور آنے والے دن میں بھی انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا. صحیح. اور یہ یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک مہم ہو سکتی ہے، اس میں ٹارگٹ کیا ہے آرمی چیف کو، یعنی ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے جو قوم کا جذبہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی فالس فلیگ کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ خدشات ہیں کہ وہاں پر ہو سکتا ہے فالس فلیگ اس حوالے سے؟ سر وہاں پہ بھی ہوگا، یہاں پہ بھی ہوگا. پھر دیکھیں نا، ایک آپریشن انہوں نے لانچ کر دیا، وہ نقدہ کوکا کے جناب دونوں بچے قاسم مسلمان آ گئے. جی جی. وہ بھیک مانگتے ہوئے کہ ہمارا ابا جی جناب اس کو مارنے لگے ہیں، اس کی زندگی خطرے میں ہے. ان سے پوچھو انی دیو تسی 3 سال کتنے غائب سی. ان سے پوچھو اب تمہیں تمہارا باپ یاد آ گیا، جب تمہارا باپ 4 سال اقتدار میں تھا، اس وقت تمہاری جناب یہ ستیلی ماں جناب ان کو آنے نہیں دیتی تھی، تو اس وقت تم کدھر تھے؟ اس وقت تم کیوں نہیں روئے کہ ہماری ستیلی ماں ہمارے باپ کو ہمارے پاس نہیں آنے دیتی؟ اس نے کہا تھا کہ ہاں تمہارے اوپر جنات کا سایہ ہے، اگر تم جناب چلے گئے انگلینڈ کے اندر تو جناب تمہارا اقتدار چلا جائے گا. اقتدار کے اس بھوکے اور حریص شخص نے اس کے کہنے کے اوپر 4 سال اپنے بچوں کو جوتی کی نوک پہ نہیں رکھا. اب یہ کہتا ہے بچے یاد آ گئے اور بچوں کو باپ یاد آ گیا. یہ سارا ڈرامہ اس قسم کے آپ کو جناب سمپیتھیز کریٹ کرنے کے حوالے سے، ساس بھی کبھی بہو تھی کا ڈرامہ رچائیں گے. لوگوں کی سمپتھی، اب کوئی سمپتھی نہیں ہے. اب سیدھا ریاست کے چھتر ہے اور ریاست کے لتر ہے. جس نے ریاست اور پاکستان سے بے وفائی کی ہے اس کو لائن بنا کے جکے نہ کہنے جانا ہے بلو دے کار. جناب ان کی تشریح پہ چھتر لگا کے قانون کے ان کو نشان عبرت بنائیں گے. اچھا. اور یہ ہمیں یہ بھی یقین ہو گیا اس وقت کہ جو ابھی موجودہ لیڈرشپ ہے ہماری، اس میں نہ کوئی آپریشن گولڈ سمتھ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی آپریشن اجت ڈیول کامیاب ہو سکتا ہے، جس کی تفصیلات ابھی چوہان صاحب بتا رہے تھے نا، اجت ڈیول والا، نہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے. یہی بات ہے نا چوہان صاحب، اب کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا یقین ہوا ہے ہماری لیڈرشپ پہ. جی. حافظ قرآن ہے، بے شک، سپا سالار. جس اعتماد کے ساتھ قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے نا، خدا کی قسم دل راضی ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے. گناہگار سے ہم لوگ ہیں لیکن ایمان بڑا مضبوط ہے. ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے، اپنے دین اسلام کے اوپر ایمان ہے. وہ سپا سالار وہ ہے. اور میں نے آج صبح ایک ٹویٹ کیا، چلو آپ کے پروگرام میں بھی میں رکھ دوں، عذرہ مذاق بھی ہے اور سیریس بھی ہے یہ بات. اللہ پاک کا کرم دیکھیں کہ اللہ پاک نے کس کس فیلڈ میں ہماری لاج نہیں رکھی. اگر خدا نہ خواستہ بانی تحریک انصاف اس وقت ملک کا وزیر اعظم ہوتا، جو خاتم النبیین نہیں کہہ سکا اپنے حلف میں، 4 دفعہ دہرانے کے بعد اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ خاتم النبیون کہا. جی جی. جس بانی تحریک انصاف نے روحانیت کو اریانیت کہا، خدا نہ خواستہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتا تو وہ آپریشن بنیان مرصوص کس منہ سے کہتا؟ آپ بتاؤ. صحیح.
اس کا جواب اس نے وہاں پہ بھی مٹی پلیت کرانی تھی. ٹھیک ہے, اس نے وہاں پہ بھی مٹی پلیت کرانی تھی, وہیں پہ سارا ڈیمورلائز ہو جانا تھا پورے کا پورا جنگ کا ماحول. وہیں پہ انڈین میڈیا نے اسی نوٹ پہ سر وائنڈ اپ کروں گا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے جوائن کیا, اہم ترین سوالات اٹھائے, فیڈ بیک ناظرین دیجیے گا ضرور, دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.